السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإنك لعلى خلق عظيم ورفعنا لك ذكرك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، معزز بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام خواتین اسلام اور معصوم نونہال بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بہت عظیم احسان فرمایا ایمان والوں پر جب اللہ نے ان میں اپنے ایک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ کی بعثت ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک کا بہت ہی عظیم کرم ہے۔ امت اگر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدر کر لے
تو امت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج مسائل بہت سارے ہیں، مسلمانوں کی غربت کا مسئلہ، مسلمانوں کی کمزوری اور بے وزنی کا مسئلہ، مسلمانوں کے انتشار و اختلافات کا مسئلہ، مسلمانوں کے علم سے دور رہ کر جہالت کی اندھیریوں میں زندگی گزارنے کا مسئلہ، بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر امت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدردانی کر لے تو اس سارے مسائل، اور بھی ان کے علاوہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کا نوجوانوں کا طبقہ، معصوم بچوں کا طبقہ، خواتین کا طبقہ، بڑی عمر کے مسلمانوں کا طبقہ، غریبوں اور مالداروں کا طبقہ، ہر طبقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی سے بہت دور ہے۔ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت کا صحیح علم نہیں ہے، صحیح ادراک نہیں ہے، صحیح شعور نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو کتنے عظیم پیغمبر عطا فرمائے ہیں، جو پیغمبروں کے سردار ہیں، جو پیغمبروں کے امام ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں۔ اتنے عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، لیکن امت صرف شکلی اور ظاہری رسم و رواج میں گم ہو گئی ہے۔ چھلکا چھلکا ہم کھا رہے ہیں اور گودا ہم نے پھینک دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دیکھیے قدردانی کیسی عجیب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں آپ کی محبت میرے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، میرے بال بچوں سے بھی زیادہ ہے، تمام انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، میری محبت تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، تمہارے بال بچوں سے بھی زیادہ ہے، تمام لوگوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن کیا تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے کیا؟ وہ سچے لوگ تھے، چاپلوس نہیں تھے، جھوٹے نہیں تھے، سچے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، میری ذات سے زیادہ آپ کی محبت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ حضور کی قدردانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی تھی کہ ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کو چاہتے تھے، بال بچوں سے بھی زیادہ آپ کو چاہتے تھے، تمام انسانوں سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، لیکن اپنی ذات سے زیادہ نہیں چاہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عزم کے پکے تھے، ارادے کے دھنی تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک پختہ ارادہ کیا، پختہ عزم کیا کہ اب میں اپنی ذات سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کروں گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا، اللہ کے رسول، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ میری نگاہ میں محبوب ہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر او کما قال، اب اے عمر تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ ہماری نگاہوں میں آپ کی قدر اتنی ہونی چاہیے کہ نہ ماں باپ کی اتنی قدر ہو، نہ بال بچوں کی، نہ دنیا کی کسی اور شخص کی، اور نہ ہی اپنی ذات کی۔ تو واقعی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے، آپ کی قدر دانی کرنے والے مانے جائیں گے۔ آج اگر ہمارا امتحان ہوتا ہے تو کبھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے والدین کو دونوں کو سامنے رکھ کر والدین کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بال بچوں کو سامنے رکھ کر بال بچوں کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور شخص کو سامنے رکھ کر اس کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پہچانا نہیں ہے۔ ہم کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہیے۔ یقین جانو ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے استاد، ہمارے جگری دوست، ہمارے قریبی رشتہ دار بھی اتنے ہم پر مشفق و مہربان نہیں ہیں جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مہربان ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ اتنی عظمت، اتنی بلندی، اتنی رفعت، اتنا اعزاز، اتنا بڑا اکرام آپ کو ملا ہے کہ کسی فرشتے کو بھی نہیں ملا ہے، نہ کسی پیغمبر کو ملا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو عطا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہتی تھی، ہمیشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی حکم اللہ کی طرف سے سخت آتا تھا، ٹائٹ آتا تھا، امت کے لیے شدت والا آتا تھا، سختی والا آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کمزور ہے، ذرا اس حکم کو نرم کر دیجیے، اس حکم کو آسان کر دیجیے۔ یہ آپ کی دلی تمنا ہوتی تھی، اور آپ کا یہ اپنی امت کے تعلق سے ہمیشہ یہ رول رہا ہے اور طرز رہا ہے۔ لیکن جب 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 50 کی تعداد کو امت کے لیے سخت نہیں سمجھا، شدید نہیں سمجھا، کٹھن نہیں سمجھا، مشکل نہیں سمجھا، خوشی خوشی لے کر چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اشتیاق تھا، بڑا شوق تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بہت سارے پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، سب نے آپ کو مرحبا کہا، سب نے آپ کو سلام کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز تمام پیغمبروں سے الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا پوچھو تو کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے رونا اس وجہ سے آیا
کہ یہ میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں، لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ کاش میری امت بھی ایسی ہوتی کہ اس امت کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ تعداد میں وہ جنت میں جاتی۔ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میری امت ان کی امت کے مقابلے میں کم تعداد میں جنت میں جائے گی، تو مجھے اپنی امت کے اس محرومی کا احساس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کتنی زبردست تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ان کے طفیل، ان کی امت تمام پیغمبروں کی امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ اب ایک ہمدردی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپ کی امت سے بھی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نمازیں لے کر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا، تحفے میں کیا دیا؟ اپنوں کی خوشی میں شریک ہونے کا ایک عجیب والہانہ انداز ہوتا ہے، خوشی کا ایک اظہار کا ایک عجیب انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اپنائیت کے ساتھ پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو کیا دیا، آپ کی امت کو کیا دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی کہا، 50 وقت کی نماز اللہ نے مجھے اور میری امت کو دی۔ بہت خوش ہو کر کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمدردی تھی اس امت سے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس کو کم کرا لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں اتنی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے کہ سگے بھائی میں بھی اتنی محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ کچھ اور تعداد کم کرا لیجیے، بہت زیادہ تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نہیں تھے کہ 50 کی تعداد کچھ کم کرائی جائے۔ امت کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت 50 وقت کی نماز روزانہ پڑھ لے۔ ماں باپ چاہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے، کچھ ترقی کر لے، کچھ خوبیاں اور کمالات اس کے اندر آ جائیں، ہر ماں باپ چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماں باپ سے بھی زیادہ تمنا رکھتے تھے کہ میری امت ساری امتوں سے زیادہ بلند مرتبے والی رہے، کہ دوسری امتیں نمازیں اتنی زیادہ تعداد میں پڑھتی نہیں تھی، میری امت 50 وقت کی نماز پڑھے گی۔ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے 50 وقت کی نمازوں کا حکم دیا میری امت کو۔ لیکن ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں کم کرا لو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میری امت 50 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن آپ اس میں کچھ کم کر دیں گے تعداد میں تو بڑا کرم ہوگا۔ اللہ نے اس میں کچھ تعداد کم کر دی، کچھ روایتوں میں 10، کچھ روایتوں میں 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، پھر پوچھا کتنا کم ہوا، بتایا اتنا کم ہوا، ارے یہ بھی زیادہ ہے اور کم کراؤ۔ ایسے کم کراتے کراتے آخر میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اور کم کرا لیجئے، میری امت بنی اسرائیل پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئی۔ کہیں آپ کی امت 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کر کے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، جاؤ اور کم کرا لو۔ بیٹا اگر پڑھ لکھ کر اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو ماں باپ کا سر بھی اونچا ہو جاتا ہے، ان کا دل بھی پھول جاتا ہے، سینہ بھی پھول جاتا ہے کہ میرا بیٹا اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گیا، میرے بیٹے نے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے کی صلاحیتوں پر ناز کرتے ہیں ماں باپ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بھی زیادہ امت کے حق میں مشفق و مہربان ہیں. آپ نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اور کچھ اور کم کراتے ہیں. کیوں؟ ابھی تک تو جا رہے تھے کم کرانے کے لیے, اب کیوں نہیں گئے؟ آپ غور کیجئے, اس پوائنٹ پر غور کیجئے. 50 سے کم ہوتے 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 کراتے 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 5 کے بعد کیوں نہیں کم کرائے؟ آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے, اللہ کا غضب کا شکار ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اپنی امت کے بارے میں اتنا زبردست حسن ظن تھا کہ میری امت ایسی نکمی نہیں ہے, میری امت ایسی ناکارہ نہیں ہے, میری امت اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گی. میری امت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے گی. آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں کم کرانے کے لیے. خوشی خوشی 5 وقت کی نماز لے کر آ رہے ہیں. دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ 50 کی تعداد باقی رہے اور میری امت 50 نماز روزانہ پڑھے. اسی لیے تو شروع میں کم نہیں کرائے تھے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار کم کروائے, لیکن شروع سے ہی آپ کی تمنا تھی 50 میری امت نماز پڑھے. اب جب 5 وقت کی نماز لے کر آ رہے تھے تو اللہ کی مہربانی دیکھو, جو ارحم الراحمین ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی, اے میرے محبوب, میرے یہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں. 50 کی جو تعداد پہلے آپ کو دی گئی تھی نمازوں کی وہ باقی ہے. آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اس کو پورے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ہماری طرف سے دیا جائے گا. ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے کم از کم. تو 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کی نماز کی شکل میں آپ کی امت کو ملتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی تشریف لائے. آپ کے قلب اطہر میں امت کی اتنی محبت ہے, اتنا حسن ظن ہے, اور امت کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدردانی ہے, کتنی محبت ہے, کتنی عظمت ہے. ابھی ہمارے نوجوان 4-5 دن سے گاڑی میں بڑے بڑے جھنڈے لہرا رہے ہیں, لے کے بھاگ رہے ہیں. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو سائیکل چلا رہے ہیں تو بچے ایسے گلی میں ہرا ہرا جھنڈا خوب گھما رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے بھی تو محبت ہونی چاہیے. یہ کون سی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر وقت پابندی کے ساتھ اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور تم آ کر مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر رہے ہو. یہ محبت رسول ہے. اس مولوی گنج میں کتنے آپ کو نوجوان بتا دوں, کتنے نوجوان بتا دوں, عین نماز کے وقت. یہ مولوی گنج کی مسجد ہے, وہ گھڑیال مسجد ہے, وہ انصار نگر مسجد ہے, اور ادھر اور بھی مسجدیں ہیں. کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, یہاں بیٹھے رہتے ہیں, وہاں بیٹھے رہتے ہیں, وہاں بیٹھے رہتے ہیں, وہاں بیٹھے رہتے ہیں. یہ محبت رسول ہے. صرف 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی محبت رسول میں جوش آتا ہے اور جھنڈے لہرانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بنانا اور ظاہر کرنا چاہتے ہو. کیا اللہ آپ کی اس حرکت کو جانتا نہیں ہے؟ آپ مسجد میں نہیں آتے ہو, نماز نہیں پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو. عشق رسول بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. عشق رسول, محبت رسول اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ عشق رسول, یہ محبت رسول کامل ہونا چاہیے, کامل, مضبوط ہونا چاہیے, مضبوط, پھسپھسا نہیں ہونا چاہیے, ناقص نہیں ہونا چاہیے. ہم آپس میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہیں, موبائل سے شغف کر رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, اذان کی آواز بھی ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے. یہی مولوی گنج میں نے 4 بجے رات کو
4:30 بجے رات کو، 3:45 بجے رات کو، 3:30 بجے رات کو نوجوانوں کو دیکھا ہے ایئر فون لگا کر موبائل لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، کم از کم وضو کر کے مسجد میں جا کر چند رکعتیں تہجد کی پڑھ لیتے تو تمہاری زندگی سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی، سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی۔ لیکن وہ کیا تہجد پڑھیں گے؟ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے مرتبہ رات میں میرا آنا ہوا سفر کر کے، 2 بجے رات کو، 1:30 بجے رات کو، 1 بجے رات کو، 3 بجے رات کو، چوک میں کچھ ادھر مسلمان بیٹھے ہیں، 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 اور جب فجر کی نماز میں دیکھو تو ان کا عطا پتہ رہتا نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے تو سارے مسلمان بالکل تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، محبت رسول کا ایسا اظہار کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا محبت رسول کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور ہمارے اندر تو اخلاق کی کوئی ذرا سی رمق بھی نہیں نظر آتی۔ رمضان میں ہم نے دیکھا ہے، یہیں اسی چوک میں، رمضان میں روزہ کھولنے سے پہلے بھی، روزہ کھولنے کے بعد بھی جھگڑا ہوا ہے۔ یہ حسن اخلاق ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ شاعر نے کہا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ صورتحال یہاں رمضان میں نظر آتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے۔ رمضان تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان میں تو سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، رمضان میں تو وہ مسلمان بھی مسجد میں آ کر ٹوپی پہن کے نماز کے پابند ہو جاتے ہیں جو صرف عام دنوں میں جمعہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ جھگڑے کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی، وارننگ، حکومتوں کی وارننگ سے زیادہ سخت وارننگ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، ایسے عجیب حکیمانہ انداز میں کہ آپ کی حکمت پر سر دھننے کی طبیعت چاہتی ہے۔ 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا، بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور یہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا مینا کا میدان ہے اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یوم النحر بقر عید کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے، لیکن ادب اور احترام میں انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کیا ضرور یہ یوم النحر ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ مقام کون سا مقام ہے، یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم تھا کہ یہ مینا کا میدان ہے، یہ حرم کا حصہ ہے، لیکن ادباً عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کیا یہ مینا کا میدان حرم نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ضرور یہ حرم ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے آج کا دن اس مہینے میں اس مقام میں محترم ہے، ایسے تم سارے اہل ایمان کا
خون، اہل ایمان کی جان، اہل ایمان کا مال، اہل ایمان کی عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ مثال دیکھو کتنی شاندار دی، جیسے آج کا دن، آج کے مہینے میں اور آج کے اس محترم مقام میں محترم ہے، تین محترم چیزیں جمع ہیں، ایسے ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا مال، ہر مسلمان کی عزت و آبرو تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے۔ یہ آپ کا پیغام ہے، آپ کی وارننگ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد، میری وفات کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لو۔ اگر ایسا کیے تو کفر تک پہنچ جاؤ گے، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ وارننگ دی تھی آپ نے، لیکن ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کو آج پہلی مرتبہ آپ نہیں سن رہے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ جمعہ کے بیانوں میں، عام وعظوں میں، تفسیر کے حلقوں میں یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے دہرایا گیا، لیکن کانوں پر جوں تک نہیں رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ہم کو ایک امت بنا کر گئے ہیں۔ الوداعی حج ہے، الوداعی خطبہ ہے، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کرنا، جھگڑے مت کرنا، لڑائی مت کرنا، ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ لیکن مسلمان آج دیکھو کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتا ہوا نظر آتا ہو۔ ابھی الیکشن آنے دیجیے، ہمارے درمیان کیسی دراڑیں پڑیں گی، کیسے خندق کھدے گی اور کیسے فرق ہوں گے، آپ دیکھو گے لگے گا نہیں کہ مسلم معاشرہ ہے۔ اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنا کر گئے تھے، ایک۔ ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو متحد کیا تھا، ہم نے اس کو پارا پارا کر دیا ہے، پارا پارا کر دیا ہے۔ سیاست میں ہم متحد نہیں ہیں، تعلیم میں ہم متحد نہیں ہیں، دین کے شعبوں میں ہم متحد نہیں ہیں، دینی مسلک میں ہم متحد نہیں ہیں، کاروبار میں ہم متحد نہیں ہیں۔ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہوں؟ بتائیے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ سنا کہ کسی محلے میں مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلال میں جا رہا ہوں اس محلے میں مسلمانوں کا جھگڑا توڑانے کے لیے، اگر مجھ کو دیر لگے گی اور نماز کا وقت ہو جائے گا تو تم لوگ نماز پڑھ لینا۔ یہ وہی نماز ہے جو 50 نماز لے کر خوشی خوشی آپ آ رہے تھے، یہ وہی نماز ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ نماز کے وقت جو مسلمان گھروں میں رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یہ وہی نماز ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو جوڑنے کا انداز دیکھو، اس سے بھی زیادہ اونچے درجے کا ہے۔ آپ مؤذن رسول، مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، بلال میں جا رہا ہوں مسلمانوں کا جھگڑا توڑانے کے، اگر مجھے آنے میں دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو تم لوگ نماز پڑھ لینا۔ مسلمانوں کو جوڑنا اتنا اہم ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم آسانی سے جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، آسانی سے امت کے اندر انتشار و افتراق پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارا فائدہ ہے؟ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہوگا بس، آخرت میں تو اتنا بڑا نقصان ہوگا ہمارا جھگڑا کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو جھگڑا میں لگانے کی وجہ سے، کہ ہم اس کو آخرت میں جا کر ہی سمجھیں گے کہ اس کی خطرناکی کتنی زیادہ ہے، اس کی شناعت کتنی زیادہ ہے، اس کا خسارہ کتنا زیادہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ادھر واقعی وقت زیادہ ہو گیا اور جماعت کا وقت بالکل آ گیا، اور اتفاق سے اس وقت مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے جایا کرتے تھے، لیکن اتفاق سے اس وقت آپ کے ساتھ وہ نہیں تھے، مسجد میں نماز کے وقت موجود تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر کہنے لگے کہ اے ابوبکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں مسلمانوں کا جھگڑا توڑانے کے لیے، اور یہ بول کر گئے ہیں کہ مجھ کو اگر آنے میں دیر لگے گی اور نماز کا وقت ہو جائے گا تو تم لوگ جماعت کھڑی کر کے نماز پڑھ لینا. تو آپ کے آنے میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نماز پڑھا دیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر تم سب راضی ہو تو ٹھیک ہے، میں نماز پڑھا دیتا ہوں. سارے مصلی راضی ہوئے، وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگے. نماز ہونے لگی، درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں کو جوڑنا کتنا اہم ہے. ہم رمضان میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ کے بندوں مل جل کر رہو. ہماری بربادی کے لیے دشمنوں کی کوئی چال اور کوئی سازش ضروری نہیں ہے. ہماری بربادی کے لیے ہمارا اختلاف، ہمارا آپسی جھگڑا ہی کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، قرآن کے بہت جید حافظ اور عالم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں 4 صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر کہا تھا تمام مسلمانوں سے کہ دیکھو یہ 4 صحابہ ہیں، یہ مجھ سے قرآن اتنا اچھا پڑھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں کہ میں ان کے لیے اجازت دے رہا ہوں کہ تم ان سے قرآن پڑھ سکتے ہو. ان 4 میں سب سے پہلا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا. سب سے پہلا نام یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل ہیں، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے، بڑے نرم دل اور بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک مسلمان کو سنا قرآن ایسے انداز میں پڑھتے ہوئے کہ یہ ایک دم چونکے، اور اس کو پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس سے سنتے ہیں ہم. تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سننے کے بعد فرمایا صحیح تو پڑھ رہے ہیں، غلط نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت شک شبہ ہوا کہ یہی سورہ قرآن کریم کا یہی مقام میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، وہ دوسرے انداز کا تھا، اور آج یہ میرے سامنے حضور کے سامنے دوسرے انداز میں پڑھ کر سنا رہا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تو مجھ کو جو پڑھا ہے وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یا تو یہ غلط ہوگا یا تو میں جو پڑھ رہا ہوں وہ غلط ہوگا. اگر یہ صحیح ہے تو میرا پڑھا ہوا غلط ہے، وہ بھی میں نے حضور سے پڑھا ہے. ایک دم تذبذب کی کیفیت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تم پڑھو. تو انہوں نے جو حضور سے سنا تھا جیسے انداز میں اس سورے کو ویسے پڑھنا شروع کر دیا. تو حضور نے فرمایا تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو. اب یہ عجیب و غریب بات، وہ دوسرے انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح، اور میں دوسرے انداز سے پڑھ رہا ہوں وہ بھی صحیح. دل کی کیفیت عجیب ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو پڑھانے لگے اور اللہ کا ارشاد مجھے بتانے لگے، میں یاد کرنے لگا، تو یہ ایک ہی لہجے میں پڑھنے کی تلقین تھی. میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ میری امت کے کئی لہجے ہیں،
ایک ہی لہجے میں ساری امت پڑھ نہیں پائے گی، تو اللہ قرآن پڑھنے کے لیے آسان لہجوں میں بھی پڑھنا آپ اجازت دیجئے۔ تو اللہ نے اس زمانے کے جو مشہور لہجے تھے، 7 لہجے تھے، ان لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، تم جس انداز سے پڑھ رہے ہو یہ ایک لہجہ ہے، اور یہ جس انداز سے پڑھ رہے ہو یہ بھی ایک لہجہ ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 7 طریقوں سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگ تو اس وقت پورے ملک میں، بلکہ آس پاس کے ممالک میں، بلکہ ایشیا میں بھی، بلکہ پوری دنیا میں بھی ایک ہی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہاں، مغرب مراکش میں، سوڈان میں اور دوسرے کچھ عرب ممالک میں دوسرے انداز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں بھی۔ تو ایک قرات ہماری ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک قرات وہ ورش والی، امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ سوڈان میں، جزائر میں، مراکش میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم لوگ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی وہاں کا امام آ کے ہمارے مصلی پہ ویسے پڑھنے لگ جائیں گے تو نماز میں ایسے ہو جائیں گے۔ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اس کا ایک لہجہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، دُحا نہیں، دوحے۔ ہمارے درمیان بھی لہجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ ایم پی میں چلے جاؤ تو آپ کو کہیں گے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، کتنے پیسے، آپ کیسے ہیں؟ اور ہم بولتے ہیں آپ کتنے پیسے ہیں، اور آپ کیسے ہیں۔ ہم پے اور کے بولتے ہیں، وہ پے اور کے بولتے ہیں، لہجہ الگ الگ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ نے مجھے 7 لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، یہ جو جس لہجے میں پڑھنا یہ بھی صحیح ہے، تم جس لہجے میں پڑھ رہے ہو یہ بھی صحیح ہے۔ یہ تو ہو گئی تعلیم۔ اب تربیت دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود کان کھول کر سن لو، اللہ کی کتاب میں تم اختلاف کرنا نہیں، جھگڑا کرنا نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی پیدا کرنا نہیں، کسی کو حقیر سمجھ کے اس کے قرآن پڑھنے کو اور اپنے قرآن کو صحیح سمجھ کے اپنے دل کو میلا کرنا نہیں۔ تم سے پہلی امتیں اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں۔ اختلاف اتنی خطرناک چیز ہے، دل کا میلا ہونا، دل کے اندر کسی کی حقارت پیدا ہو جانا، کسی کے خلاف نفرت کا پیدا ہو جانا، اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں اللہ کی کتاب کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا، وہ اللہ کے طرف سے عذاب میں گرفتار ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی کتاب میں اختلاف برداشت نہیں کیا جائے گا تو عام معاملات میں اختلاف اور جھگڑا کیوں برداشت کیا جائے گا؟ ہم کو چاہیے مسلمان بھائیوں کہ ہم مل جل کر رہیں۔ اس ملک میں اگر ہم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا پڑے گا۔ بہت ہو گیا مسلک کی بنیاد پر ہمارا اختلاف، بہت ہو گیا سیاست کی بنیاد پر ہمارا اختلاف، بہت ہو گیا اسکول اور کالج کی بنیاد پر ہمارا اختلاف، بہت ہو گیا برادری کی بنیاد پر ہمارا اختلاف۔ خدا کے لیے اب ہم کو مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہنا ہی پڑے گا۔ اگر اب بھی ہم بھائی بھائی بن کر نہیں رہے تو آئندہ زمانہ ہمارے لیے تباہی و بربادی کا زمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا ہے، ان معمولی اختلافات کو پسے پش ڈال دو۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم کو ایک بننا ضروری ہے۔
ہماری حیثیت ایسی ہو گئی ہے جیسے ہمارے چاروں طرف سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب، پانی ہمارے سر سے اونچا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا تختہ ہے ٹوٹا ہوا، اس تختے میں ہم پوری امت بیٹھی ہوئی ہے. ٹوٹا ہوا لکڑی کا تختہ ہے، کشتی بھی نہیں، ٹوٹا ہوا لکڑی کا تختہ ہے، اس پر پوری امت بیٹھی ہوئی ہے. یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے عالمی پیمانے پر. عالمی پیمانے پر یہ صورتحال ہماری ہے. طوفان آیا ہوا ہے، پانی ہمارے سر سے اونچا ہو چکا ہے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے ایک تختے پر بیٹھے ہیں. اگر اس تختے پر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑو گے، ایک دوسرے کو گرا کر اس کو مارو گے، ایک دوسرے کے خلاف اپنی دشمنی نکالو گے، تو کیا اس تختے پر بھی ہم صحیح رہیں گے؟ وہ تختہ ہم کو لے کر الٹ جائے گا اور پورے کے پورے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم کو چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ایک دوسرے سے قریب آئیں. قریب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو عالمی بنایا تھا. عالمی. ہم کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہمارے ساتھی دو الگ الگ محاذ میں تقسیم ہو جائیں گے. ہمارے اختلاف کی عادت، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اتنی خطرناک دلدل میں لا کر ہم کو ڈال دی ہے کہ اتنی مبارک محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت، میں نے اپنی آنکھوں سے نظام الدین مرکز پر تہجد کے وقت دیکھا ہے. تہجد کے وقت 100% جتنے وہاں موجود تھے سب تہجد پڑھ رہے تھے. میں نے کسی خانقاہ میں، میں نے کسی شیخ کے خاص تنہائی کے مقام پر بھی یہ منظر نورانی نہیں دیکھا جو میں نے مرکز نظام الدین میں دیکھا. ایک رات نہیں، جب بھی میں گیا، رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی میں جب میں گیا ہوں تو وہاں تہجد کے وقت میں نے 100% تہجد پڑھنے والوں کو دیکھا. ایک بھی مسلمان وہاں مرکز نظام الدین میں رہنے والا تہجد پڑھے بغیر نہیں تھا، سب تہجد پڑھ رہے تھے. آج ہم آپس میں الگ الگ ہو گئے. یقین جانو میں کبھی تنہائی میں اتنا روتا ہوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کاش وہ دن آ جائے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے سارے ساتھی ایک ہو جائیں. وہی کام وہ بھی کر رہے ہیں، وہی کام یہ بھی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں. طرز کا کام کرنے کا طرز بھی وہی ہے. ہم جماعتیں نکالتے ہیں، ہم گشت کرتے ہیں، ہم کتابی تعلیم کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہم اجتماعات کرتے ہیں، ہم تشکیل کرتے ہیں، ہم جماعتیں بھیجتی، سارے کام تو وہی ہیں. پھر کیسے دشمن کی سازشوں کی وجہ سے ہمارے درمیان دراڑ پڑ گئی، خلیج ہو گئی، خلیج. آپ کوشش کرو، کوشش اپنے طور پر کہ دلوں میں پھٹن نہ رہے. ٹھیک ہے آپ اپنے طور پر کر رہے ہو، میں اپنے طور پر کر رہا ہوں، لیکن دل ہمارے صاف ہونے چاہیے، دل میں میل نہیں آنا چاہیے. ہم ایک ہونے کی کوشش کریں. دلوں کے اندر جو رنجشیں ہیں، دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، ان قدورتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. دعوت و تبلیغ ہماری امید کی ایک کرن ہے. کرن موجودہ اندھیری رات میں دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارے لیے امید کی ایک روشنی ہے. اس محنت سے امت میں جو دین کی بیداری پیدا ہوئی ہے، کسی اور تحریک سے یہ بیداری پیدا نہیں ہوئی ہے. دیہاتوں میں جا کر دیکھو، کسی بھی طبقے میں جا کر دیکھو، کسی بھی برادری میں جا کر دیکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت کی مبارک محنت کی وجہ سے دین زندہ ہے. ایسے ایسے نوجوان آپ کو نماز کی پابندی کرنے والے ملیں گے، صف اول کی پابندی کرنے والے ملیں گے، قرآن سیکھنے والے ملیں گے. جو شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ انقلاب ان کی زندگی میں آیا ہے.
ایک نوجوان میرے پاس آ کر مجھ کو 5,000 روپیہ دیا اور کہنے لگا مولانا یہ مدرسے میں رکھ لو. میں نے کہا رکھ لو, اس کی پاوتی بنے گی. ارے رکھ لو. ارے کیسے رکھ لیں گے, پاوتی بنے گی, کس کے نام سے بناؤں؟ ارے تم رکھ لو نا مولانا. ارے پاوتی بنانا پڑے گی, بندے خدا کے نام سے بنا. ارے بندے خدا کے نام سے نہیں چلتا, نام کسی کا ہونا چاہیے. اور پھر یہ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, عطیہ ہے, ایصال ثواب ہے, کیا ہے؟ وہ بیچارہ کچھ دیر خاموش رہا, اس کے بعد کہا مولانا مدرسہ سراج العلوم کا جو وال کمپاؤنڈ تھا انگل اور تار والا, میں نے نہ جانے کتنے انگل اور کتنے تار کاٹ کاٹ کے چورا کے بیچ ڈالا. اب میں 4 مہینہ لگا کے آیا ہوں. میرے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے. مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو میں نے مدرسے کا انگل, مدرسے کا تار کاٹ کاٹ کر چرا چرا کر بیچا تھا, یہ حرام مال تھا. ایک اندازے کے مطابق وہ 5,000 کا تو نہیں تھا. اب ظاہر بات ہے, تانبے کا تو تار چوری کرنے والا لاکھوں روپے کا وہ اونے پونے میں بیچ ڈالتا ہے. گھر بن رہا ہے, وائرنگ کھینچی ہوئی ہے, انڈر گراؤنڈ وائرنگ کھینچی ہوئی ہے. وہ 50,000 60,000 70,000 80,000 1 لاکھ کی وائرنگ ہے, لیکن اس کو کھینچ کھانچ کے توڑ مروڑ کے بیچنے والے 10-20 ہزار میں بیچ ڈالیں گے, اونے پونے میں بیچ ڈالیں گے. تو اس نے کہا کہ میں نے بھی جو بیچا تھا تو معمولی رقم تھی, لیکن اب میرے ضمیر کا کچوکا مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, مدرسے کا بہت نقصان ہوا ہے, تو میں یہ 5,000 روپے دے رہا ہوں. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے اتنا زبردست انقلاب آتا ہے کہ چور چوری سے توبہ کرتا ہے اور ایسی شاندار مثال پیش کرتا ہے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کا. یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اللہ کرے ہماری اپنی زندگی میں ایک ہو جائے. جیسے ہم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مل جل کر کام کرتے تھے, اللہ ہماری زندگی میں وہ دن لائے کہ ہم پھر مل جل کر کام کرنے لگ جائیں. یہ اختلاف ہمارا کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں, کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو سمجھا دیا, سب نے تسلیم کر لیا کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ کو غسل دینا ہے, آپ کی قبر مبارک بنانی ہے, آپ کو کفن دینا ہے. کیسے کریں؟ تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہا کہ اے ابو بکر, ہم لوگ یہاں پر یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ادھر انصار صحابہ مدینے کے رہنے والے اصل باشندے ثقیفہ بنو ساعدہ ایک باغیچہ تھا, وہاں جمع ہیں, اور وہ اپنا ایک امیر بنا کر اپنی ایک الگ تنظیم بنانا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم یہاں پر جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ سنو وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے اصل باشندے انصار رضی اللہ عنہم ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں, اور وہ اپنا ایک الگ امیر طے کر کے اپنی ایک الگ تنظیم بنانا چاہتے ہیں. چلو ورنہ امت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے, آپ کے خلیفہ تھے. امت کا جتنا درد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں تھا، اس وقت کسی اور صحابی کے دل میں نہیں تھا. سارا کام چھوڑ کر فوراً پہنچے. دیکھا تو سارے انصار صحابہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد جمع ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کس کو ہم اپنے میں امیر بنائیں، کس کو ہم اپنے میں امیر بنائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا، دیکھو تم میں ایک الگ امیر اور مہاجرین میں ایک الگ امیر. حضور نے کبھی اس طرح امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے دیا نہیں. امت کو ایک رکھنا ہے، ایک ہی امیر رہے گا. تو انصار صحابہ نہیں نہیں بالکل نہیں، ہم میں ایک الگ امیر رہے گا، تم میں ایک الگ امیر رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہیں حضرت عمر، یہ ہیں حضرت ابو عبیدہ. دو صحابی تھے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں ہیں، ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو اور ان کو امیر طے کر دو. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد سنا ہے، الائمۃ من قریش، امام قریش خاندان میں سے ہوگا. تو انصار صحابہ مطمئن ہو گئے یہ حدیث سن کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر. تو جھٹ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے ابو بکر تمہارے ہوتے ہوئے میں امیر نہیں بن سکتا، تمہارے ہوتے ہوئے ابو عبیدہ امیر نہیں بنتے، لاؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. جھٹ سے آگے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر کے ان کو امیر تسلیم کر لیا، امیر المومنین تسلیم کر لیا. اور جتنے وہاں مہاجرین تھے، جتنے انصار صحابہ تھے، سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جلدی جلدی آ کر بیعت ہوئے اور مسلمانوں نے سب نے مل کر بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی جھگڑے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا. یہ ہے مین مسئلہ، بنیادی مسئلہ. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت امت دو حصے میں تقسیم ہو جاتی تو بعد میں جو فتنے پیدا ہوئے تھے، ارتداد کا فتنہ، زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ، مسیلمہ کذاب کا فتنہ اور دوسرے جو فتنے ابھر گئے تھے، ان فتنوں کی سرکوبی ناممکن ہوتی. لیکن امت چونکہ ایک ہو گئی تھی تو ارتداد کا فتنہ بھی فوراً دبا دیا گیا، زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ فوراً دبا دیا گیا. مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، بڑے بڑے صحابہ، قرائے صحابہ شہید ہوئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، وہ فتنہ بھی ختم ہو گیا. فتنے کچل دیے گئے اور امت بالکل نکھر کر سامنے متحد و متفق آ گئی. تو یہ متحد و متفق امت پوری دنیا میں ایمان کا جھنڈا لے کر لہراتی رہی. اور بعد کی تاریخوں میں جب بھی مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب بھی مسلمانوں میں اختلاف ہوا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، وہ تابعین رحمت اللہ علیہم تھے، اتنے اونچے اونچے مقام والے، جب بھی ان کے اندر اختلاف ہوا فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا. اور جب مسلمان متحد ہوئے، ایک ہوئے، فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. اس وقت دکھتی ہوئی رگ پر میں انگلی رکھ رہا ہوں، دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ رہا ہوں. اس ملک میں اگر ہمیں عزت کی زندگی گزارنا ہے تو ہمیں سارے اہل ایمان کو ایک امت بننا پڑے گا. مسلک کا بھید بھاؤ ختم کر دیجئے، برادری کا بھید بھاؤ ختم کر دیجئے، سیاسی نقطہ نظر کے اختلاف کا بھید بھاؤ ختم کر دیجئے. آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیے تو آپ کو عزت ملے گی، ورنہ آپ کا مستقبل صحیح نہیں ہے. یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آپس میں لڑتے رہے تو کفر تک پہنچ جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے پیارے تھے کہ آپ نے زندگی بھر امت کو جوڑا ہے، ٹوٹنے نہیں دیا۔ آج ہمارا فریضہ ہے، فریضہ کہ ہم امت کو جوڑیں، امت کو جوڑیں، امت کو جوڑیں۔ جو مسلمان امت کو جوڑنے والے ہیں وہ واقعی امت کے خیر خواہ، اور جو مسلمان امت کو توڑنے والے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جیسے امت کے جوڑنے کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، آپ کی مبارک اسوہ حسنہ میں ایک بہت اہم روشن کردار یہ رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعلیم کی حوصلہ افزائی کی۔ کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں نا آپ، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے رشک آتا ہے۔ مسجد میں آتا ہوں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جب میں آتا ہوں وہ قرآن پڑھتے ہی نظر آتے ہیں، رات میں بھی قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد بھی قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، عصر سے پہلے عصر کے بعد بھی قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، مغرب سے پہلے مغرب کے بعد بھی قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، عشاء سے پہلے عشاء کے بعد بھی قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے اچھے خاصے مسلمان۔ میں ایسے نوجوان مسلمانوں کو جانتا ہوں جو رمضان کے علاوہ عام دنوں میں روزانہ 15 پارہ پڑھتے ہیں، روزانہ۔ رمضان میں تو کتنا پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، عام دنوں میں روزانہ 15 پارہ پڑھتے ہیں، 15 پارے سے کم نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمارے وہ بھائی قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ ہمارے مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، مکتب کے جلسے ہوتے ہیں، قرآن سے متعلق سوالات بچے آپس میں کرتے ہیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ 5 آیتیں، سورہ علق کی 5 آیتیں۔ اس کا پس منظر بھی آپ جانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل ہونی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی بحیثیت پیغمبر آپ لوگوں میں متعارف نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی، ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ تھی کہ آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی، تو آپ توشہ لے کر غار حرا جاتے تھے۔ بہت اونچائی اور بہت بلندی پر ہے، جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ اتنی اونچائی پر جاتے تھے اور غار کے اندر بیٹھ کر بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے، پیاس لگتی تھی پانی پی لیتے تھے، اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے۔ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، ستارے کس نے جھلملانے کی صفت پیدا کی، زمین کس نے پھیلائی، پہاڑوں کو کس نے زمین میں گاڑا، اتنے شاندار آسمان کو کس نے بنایا۔ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے تھے، یہی تحنس تھا، یہی تعبد تھا۔ توشہ ختم ہو جاتا تھا، کھانے پینے کا سامان، پھر آپ آتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ خدیجہ میرے لیے توشہ پھر سے تیار کر دو، وہ نیا توشہ تیار کرتی تھی، پھر آپ وہیں چلے جاتے تھے۔ کئی دن، کئی رات وہیں آپ رہتے تھے۔ ایک رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ کو سینے سے چمٹایا، اتنی زور سے سینے سے چمٹایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشقت اور تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی، بہت زور سے، فرشتے نے بہت زور سے سینے سے چمٹایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، بہت صحت مند تھے۔ جب انہوں نے کہا اقرأ، پڑھیے، تو فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں گا؟
یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں امی ہوں، میں کیسے لکھنا پڑھنا شروع کروں، مجھ کو تو آتا نہیں ہے. تو یہ عذر آپ کا قبول نہیں کیا گیا. پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے بہت قوت کے ساتھ چمٹایا اور چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے. پھر دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، میں کیسے پڑھوں گا، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر اپنے سینے سے چمٹایا بہت قوت کے ساتھ اور پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا. آپ نے وہی جواب دیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 آیتیں پڑھ کر سنائی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں پوری کی پوری پڑھنے کے بارے میں. پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، لکھو، قلم سے علم حاصل کرو، جو علم اللہ نے انسان کو دیا وہ علم حاصل کرو. 5 آیتوں میں علم، پڑھنا پڑھنا، لکھنا لکھنا، یہی ہے. صرف ایک آیت نہیں، 5 آیتوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا، پڑھیے. وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑی عزتوں والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کو وہ علم دیا. کیا جامع آیتیں ہیں. ان آیتوں پر غور کرو، کیا سبق دیا جا رہا ہے اس امت کو. سب سے پہلا سبق جو قرآن میں ہم کو دیا گیا ہے پڑھنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا ہے، لکھنے کا ہے. علم اللہ کی ذاتی صفت ہے. علم اللہ کی ذاتی صفت ہے. پوری کائنات میں جہاں جہاں جس طرح کا علم موجود ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. قرآن کا علم اللہ کا دیا ہوا، حدیث کا علم اللہ کا دیا ہوا، فقہ اور مسائل کا علم اللہ کا دیا ہوا، فصاحت و بلاغت کا علم اللہ کا دیا ہوا، سیاست کا علم اللہ کا دیا ہوا، تجارت اور بزنس کا علم اللہ کا دیا ہوا، ٹیکنالوجی اور چیزیں بنانے کا علم، صنعت و کاریگری کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے. پوری کائنات میں جس انداز کا علم آپ کو ملتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا دیا ہوا ہے. سائنس جو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ آپ کے سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ٹیکنالوجی کا علم یہ ہمارے صنعت کاروں کا علم نہیں ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. پوری کائنات میں جہاں جہاں جس انداز کا علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا. اللہ پاک فرما رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. رب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. رب، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. رب کہتے ہیں پالنہار کو، پالنے والے کو، پروردگار کو. اللہ پاک کے لفظ کے، اللہ پاک کا لفظ یہاں پر استعمال کیا جا سکتا تھا. اقرا بسم اللہ کہا جا سکتا تھا، پڑھیے اللہ کے نام سے، لیکن بسم اللہ نہیں کہا گیا، اقرا بسم ربکا کہا گیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی پروردگاری، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی خلاقیت کے لیے جتنے علوم آپ کو کائنات میں ملتے ہیں وہ سب اللہ کے دیے ہوئے. سب پڑھو، سب پڑھو. اسلام کسی علم کو حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے. آپ سائنسداں بننا چاہتے ہیں، شوق سے بنیے. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، شوق سے بنیے. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، شوق سے بنیے. آپ عصری علوم میں کوئی اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، شوق سے حاصل کیجئے. دین کے شعبوں میں جو علم ہے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شوق سے حاصل کیجئے. یہ سب مسلمان کی میراث ہے، مسلمان کی ملکیت ہے، مسلمان کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے.
پڑھیے پڑھیے پڑھیے. افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کو 3 مرتبہ یہ پیغام دیا گیا اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، وہ قوم آج پوری دنیا کی قوموں میں پڑھنے کے میدان میں پیچھے ہے. تھوڑی سی بیداری ضرور نظر آ رہی ہے مسلم طلبہ اور طالبات میں، جس کی وجہ سے امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ امت تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے گی. لیکن جتنی ہم کو تعلیم میں پیش رفت کرنی تھی اتنی پیش رفت ابھی ہماری جانب سے ہوئی نہیں. ایک زمانہ تھا پورا یورپ اندھیرے میں تھا، کوئی علم کی روشنی نہیں تھی، اور اسلامی ممالک، اسلامی شہروں میں علم ہی علم تھا. سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، انجینئرنگ کا علم، ڈاکٹری کا علم، جتنے علوم ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی ممالک میں تھے، یورپ میں نہیں تھا. آج معاملہ برعکس ہو گیا ہے، یورپ میں علم ہی علم ہے اور ہمارے مسلم ممالک میں علم نہیں. ہم لوگ علم میں بہت پیچھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر ہی بھیجا گیا ہے. لفظ انما عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے. جو آخری میں جملے میں جو لفظ آتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے. اس جملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، تعلیم دینے والے ہیں. آپ امی ہیں لیکن اللہ نے آپ کو اولین و آخرین کا علم دیا اور آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. اگر ہم علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، صرف جھنڈا لہرا رہے ہیں، صرف جلوس نکال رہے ہیں، صرف ڈی جے بجا رہے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنا نہیں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مکمل طور پر ظاہر کرنا نہیں ہے. علم حاصل کیے بغیر ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے. ہم کو چاہیے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ضائع ہو رہے ہیں، ضائع. ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ضائع ہو رہے ہیں. ہمارا نوجوان ضائع ہو رہا ہے، ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں. ارے ان بچوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر کی چہار دیواری میں پڑھاؤ، مدرسوں اور مکتب میں پڑھاؤ، ہماری اسکولوں میں پڑھاؤ. پڑھنے کی جتنی دانشگاہیں، درسگاہیں، سب میں اپنے بچوں کو تعلیم دو. ایک وقت بھوکے رہو، ایک وقت فاقہ کرو، لیکن بچوں کی تعلیم کا پورا انتظام کرو. مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کافر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا تھا، مال لے کر چھوڑا تھا، ان کافر قیدیوں میں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافر قیدیوں سے کہا کہ تم مسلمان بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، ہم تم سے پیسے نہیں لیں گے، ویسے ہی تم کو چھوڑ دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بچوں کی تعلیم کی اتنی فکر تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک حلقے میں دعا مانگی جا رہی تھی، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ دیکھ کر خوش ہوئے. دوسرے حلقے میں علم سکھایا جا رہا تھا، علم حاصل کیا جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بھی خوش ہوئے. دونوں حلقوں کی آپ نے تعریف کی کہ یہ بھی خیر پر بھلائی پر ہیں، یہ بھی خیر پر بھلائی پر ہیں. لیکن آپ علم سیکھنے اور سکھانے والے حلقے میں بیٹھے، وہاں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا انما بعثت معلما، او کما قال، مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صحیح طریقے سے اگر ہو سکتا ہے تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح اظہار ہوگا. دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو. ایسا نہیں کہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرو اور دینی تعلیم بالکل نہ حاصل کرو. نہیں 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 نہیں. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسداں بناؤ،
بزنس مین بناؤ تو حافظ بھی بناؤ، قاری بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، قرآن ناظرہ خوب اچھی طرح پڑھنا سکھاؤ، ان کو دین کے فرائض و نوافل بتاؤ، حلال و حرام کی تمیز بتاؤ، زندگی گزارنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ ہے وہ بتاؤ، اسلامی تہذیب و تمدن بتاؤ، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ یہ صحیح کام کرنے کی چیز ہے، اور پوری عمر کام کرنے کی ہے، صرف 12 ربیع الاول کے موقع پر نہیں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، پوری عمر یہ کام کرنے کی چیز ہے۔ علم، بچوں کو تعلیم کا زیور دو۔ بہت سے غریب گھرانوں میں بچے بہت قسم پرسی سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ انہیں اتنی اونچی مرتبت عطا فرماتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں۔ ابھی ایک علاقے کے ایک نوجوان کے بارے میں، مسلم نوجوان کے بارے میں ابھی آیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹھیلے پر بریانی بیچتا تھا، گاڑی پر بریانی بنا بنا کر بیچتا تھا، لیکن وہ علم حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، تڑپ تھی، تو اپنے طور پر وہ یہ کاروبار کر کر کے بھی اسکول پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب وہ جج بن گیا ہے، جج۔ مسلم معاشرے کا ایک لڑکا بیچارہ کچھ خانچہ لے کر اور ٹھیلے پر کچھ کھانے پینے کا سامان بیچ کر اپنی روزی روٹی کما رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کی کسک تھی اس کے اندر، طلب تھی اس کے اندر، وہ علم بھی حاصل کرتا رہا، اور آگے بڑھتے بڑھتے اللہ نے اس کو جج بنا دیا، وکیل نہیں، جج، بیرسٹر بن گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی مسلم معاشرے میں۔ یہ چند مثالیں ہیں، پورا مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم غریب ہوں تو، مالدار ہوں تو، دیہات میں رہنے والے ہوں تو، شہر میں رہنے والے ہوں تو، کسی بھی برادری کے ہوں، جھونپڑی میں رہنے والے ہوں، اعلیٰ ترین کوٹھی میں رہنے والے ہوں، ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچے سے ملازمت نہیں کروانا چاہتے ہو اسکول کی، کالج کی، بزنس میں اس کو لانا چاہتے ہو تو بزنس میں لاؤ، پڑھا لکھا آدمی بزنس اور اچھے طریقے سے کرے گا۔ آپ کا لڑکا پڑھ لکھ کر اگر بزنس کرے گا تو ان پڑھ آدمی کی بزنس سے زیادہ اچھے انداز میں وہ بزنس کرے گا۔ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں ناخواندہ اور جاہل رہنا گوارا نہیں کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب شہداء کی تدفین ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس صحابی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، تو ان کے اعزاز و اکرام کے طور پر پہلے ان کو دفن کرتے تھے اور قبر میں اتارتے تھے۔ علم حاصل کرنے والوں کا اعزاز کیا ہے آپ نے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے آپ نے۔ جب کسی لشکر میں آپ کو امیر لشکر بنانا ہوتا تھا تو لشکر میں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا اس کو امیر لشکر بناتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی مبارک زندگی میں علم کی قدردانی کی ہے، علم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے یہ قرآن کا علم ہے، یہ تو دین کا علم ہے، اور دنیاوی علوم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ سنا کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے مکے سے کافروں کا، اور مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، 10,000 کے برابر کیا اس سے بہت کم ہے، تو ہم مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ باہر نکل کر جنگ کریں، مدینے کے باہر، کسی نے کہا نہیں مدینے میں رہ کر جنگ کریں، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ ہم اتنی گہری اور اتنی چوڑی خندق کھودیں کہ کوئی اتر کر یا گھوڑے سے چھلانگ لگا کر ہماری طرف آ نہ سکے، اتنی گہری کہ کوئی اس میں اتر کر ادھر چڑھ نہ سکے، اور اتنی چوڑی کہ کوئی گھوڑے پر بھی چھلانگ لگا کر اس طرف آ نہ سکے، اس طرح ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔
دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک تدبیر ہے. عرب جانتے ہی نہیں تھے اس تدبیر کو کہ دشمن سے بچنے کے لیے خندق بھی کھودی جا سکتی ہے. اتنی گہری اتنی چوڑی کی خندق دشمن اس کو پار نہ کر سکے. یہ ایک ٹیکنک تھی جنگی. یہ کوئی دینی معاملہ نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, ایک جنگ کی ٹیکنک تھی. ہمارے ملک کا ایک مسلم, ہمارے ملک کا ایک مسلمان میزائل کی دنیا میں ملک کو اپنی افادیت کا لوہا منوا کر رہا. آپ جانتے ہیں اے پی کلام صاحب کو کہ انہوں نے میزائل کی دنیا میں ملک کو اتنا شاندار فائدہ پہنچایا ہے کہ 1000 دشمنی کے باوجود ان کی قدردانی کی گئی اور انہیں ہندوستان کا صدر جمہوریہ بنایا گیا. جنگی ٹیکنک یہ دینی علم نہیں ہے, یہ دنیاوی علم ہے, یہ عصری علم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رائے دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول, ایک مشورہ ہے, ایک تدبیر ہے, ایک آئیڈیا ہے. ہم اتنی گہری خندق کھودیں, اتنی چوڑی خندق کھودیں کہ کوئی پھلانگ بھی نہ سکے اور کوئی اتر کر اس طرف آ بھی نہ سکے. سردی کا زمانہ تھا. مدینہ منورہ کی سردی اتنی شدید ہوتی ہے. ہم لوگ 5 سال تک دیوبند میں پڑھے ہیں. دیوبند دلی کی سردی ہم لوگ برداشت کیے ہیں, لیکن جب مدینہ منورہ ہم لوگ گئے تو دلی اور دیوبند کی سردی بھول گئے. اتنی خطرناک سردی کہ دیوبند اور دہلی کی سردی بالکل ہم کو ہلکی پھلکی لگتی تھی. گرم گرم سالن ایک دم کھولتا ہوا نکالتے تھے پلیٹ میں اور کھاتے تھے, 2-4 نوالا کھاتے تھے, جم جاتا تھا, فوراً ٹھنڈا ہو جاتا تھا. بھگونی میں پھر سالن ڈال دیتے تھے, پھر پلکتا تھا اور زیادہ پلکتا تھا, پھر نکالتے تھے ریکابی میں 2-4 نوالا کھاتے تھے, پھر جم جاتا تھا. کیسے کھانا یار, مدینے کی سردی. وہ پلیٹ کا سالن ڈال دیے بھگونی میں, اب بھگونی میں کیسے کھائیں گے؟ تو پھر بھگونی سے نکال کر پلیٹ ایسی لائے جو آنچ پر بھی رکھ کر, چولہے پر بھی رکھ کر ٹوٹتی نہیں تھی, جلتی نہیں تھی. ایسا برتن لا کر وہ ہیٹر پر رکھ کے اور وہ گرم گرم ابلتے ہوئے برتن میں ہم لوگ کھائے. ایسی سردی ہوتی ہے مدینہ منورہ. اس سردی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی ٹیکنک پر عمل کرنے کا حکم دیا. چلو خندق کھودو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھود رہے ہیں. سردی بہت شدید ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں. کمر سیدھی کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ایک پتھر یہاں پر شکم پر باندھ لیا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے, بالکل جھک نہ جائیں. ایک جگہ خندق ایسی جگہ پر آ گئی کہ کدال مارتے مارتے سارے صحابہ تھک گئے. پتھر کی چٹان تھی, ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو بتایا کہ آپ تشریف لائے. اپنے دست مبارک میں آپ نے کدال لیا, تیشا لیا, اور اللہ کا نام لے کر جب آپ نے مارا ہے پتھر کی چٹان پر تو پتھر کی چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اس وقت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے بھوک کی حالت میں ایک ایک پتھر شکم پر باندھ رکھے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اتنی بھوک آپ نے برداشت کی, اتنی سردی آپ نے برداشت کی, ایک جنگی نئی ٹیکنک پر عمل کرنے کے لیے. اس سے بڑھ کر حوصلہ افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ عصری تعلیم کی حوصلہ افزائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس جنگی ٹیکنک کی رائے کو قبول کر کے, اس عصری تعلیم کی ایک شق کو, ایک شعبے کو قبول کر کے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی, اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 1 مہینے تک کافروں کا لشکر رہا, بہت کوشش کی, تیر مارتے رہے, لیکن وہ قابو نہیں پا سکے. آخر کار اللہ کی مدد آئی اور بہت تیز ہوا چلی, ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کے دیگیں بہہ گئیں اور لڑک گئیں, ان کے جانور رسی توڑا توڑا کر بھاگ گئے, ان کی آنکھوں میں
کنکر گھس گئے، ان کی آنکھوں میں دھول اڑ گئی، اور وہ جدھر سینگ سمائے ادھر بھاگ گئے، اور صبح نکلی تو پورا میدان صاف تھا۔ یہ ہے جنگی ٹیکنیک۔ ہمارے بچے عصری تعلیم کے اس شعبے میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہو اسرائیل کو، جس نے فلسطین اور غزہ پر بمباری کی ہے، مسجدوں پر بمباری کی ہے، نہتے مسلمانوں پر بمباری کی ہے، معصوم بچوں پر بمباری کی ہے، حتیٰ کہ ان کے کلیسا اور ان کے مذہبی ٹھکانوں پر بھی بمباری کی ہے، اب جانوروں پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ جانتے ہو اس ظالم اسرائیل کو انہوں نے فوجی طاقت اتنی زیادہ اپنا لی ہے کہ ہمارے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ کاش 50 سے زائد اسلامی ممالک طاقت و قوت میں اتنے ہوتے کہ اسرائیل کا جواب دیتے، لیکن افسوس ہوتا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس فیلڈ میں، اس میدان میں، علم کے شعبے میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ اسرائیل کا بچہ ہتھیار چلانا جانتا ہے، اسرائیل کا بچہ ہتھیار بنانا جانتا ہے، اور ہم محلوں میں دیکھو ایک سے ایک کھانا ول، ایک سے ایک کھانے کی ڈش، ایک سے ایک عیاشی کے مراکز۔ ہمارا نوجوان صرف کھانے پینے اور عائش کرنے ہی میں اپنی پوری زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اپنی طاقت بڑھانا چاہیے تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس فیلڈ میں آگے بڑھایا، لیکن عصری تعلیم کا یہ شعبہ آج ہماری زندگی میں بالکل پیاسا ہے، بالکل پیاسا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ عصری علوم میں آگے بڑھیں، عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ان کا ایمان مضبوط کریں، ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ریشے ریشے میں پیوست کریں، ان کا عقیدہ درست کریں، اور پھر ان کو عصری تعلیم میں بہت آگے لے جائیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس طرح ہم کو کرنا چاہیے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عصری علوم کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، دینی علوم کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ علم کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ شہر میں مجھے ایک اسکول بتا دیجیے جہاں پر ہمارے جھگڑے نہ ہوں۔ اتنے کیس چل رہے ہیں اسکولوں میں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دن رات بس کیس لڑنے ہی کے فکر میں رہتے ہوں گے۔ کھانے پینے، بچوں کی ضرورت کے لیے کوئی ان کو اپنے خیال اور دماغ میں شعبہ ملتا ہی نہیں ہوگا۔ اتنے کیس ہمارے اسکولوں کے، تعلیم گاہوں میں، دانش گاہوں میں ہمارے جھگڑے، مدرسوں میں ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم کو علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور متحد و متفق ہونا چاہیے، اخلاق میں اپنا معیار بلند کرنا چاہیے، خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی و غمگساری اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھاؤ علم کے میدان میں، ان کو ایک اور نیک بناؤ۔ اگر ان میں جھگڑا ہو رہا ہے تو سب کام چھوڑ کر ان کا جھگڑا توڑاؤ، ان کے جھگڑے کو ختم کراؤ۔ ہماری مستورات یہ بھی علم حاصل کریں، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی مستور بھی اگر علم حاصل کرنا چاہے تو آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مکاتب میں بڑی عمر کی خواتین آتی ہیں پڑھنے کے لیے، ناظرہ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے میں حیدرآباد گیا، ترکیسر کے قرأت کے سب سے بڑے حافظ، سب سے بڑے قاری، وہ کہنے لگے کہ حیدرآباد میرا جانا ہوا، حیدرآباد قاریوں کا گڑھ ہے، اچھے قاری وہاں موجود ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھے ایک مکتب میں لے جا کر بتایا کہ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور پردے کے پیچھے آپ کو لڑکیوں کی تلاوت سنائی جائے گی۔ تو پردے کے پیچھے سے لڑکیوں کی تلاوت سنی، رشک آیا کہ واقعی بچیوں نے اتنی شاندار قرآن پڑھنے کی مشق کی ہے۔ تو رہبر نے کہا کہ اس مکتب کی ایک خاتون معلمہ
90 سال کی ہے. کتنے سال کی ہے؟ 90 سال کی. ذرا اس کی بھی قرات سن لو. تو 90 سال کی خاتون مسلمان 7 جو قراءات ہیں، 7 طریقے سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ان 7 طریقے سے اس 90 سال کی خاتون نے قرآن پڑھ کر سنایا. مردوں میں بھی 7 کے قاری آپ کو گنے چنے ملیں گے، گنے چنے. وہاں خواتین میں اتنا شاندار قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے. عورتوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو. گھر کی 4 دیواری میں علم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا ایک ماحول بناؤ. مکتب میں، مدرسے میں ہماری بڑی عمر کی خواتین پڑھ سکتی ہیں، ہماری بچیاں پڑھ سکتی ہیں. ان کو علم کا زیور دو. اور اگر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھانا ہو تو ان کی عفت و پاک دامنی، ان کے ایمان کی حفاظت سب سے پہلے کرو. اگر ان کی عفت و پاک دامنی اور ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ان کو پڑھانے کی، اپنے گھر بٹھا لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم سیرت پاک کا شعبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کو بھی اور خود اپنے طور پر بھی کوشش کیا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا ہوا مال صحیح مد میں ہم خرچ کریں، صحیح مصرف میں خرچ کریں، غلط مصرف میں خرچ نہ کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت صرف سونے چاندی کی اتنی زیادہ تھی. جو زمین جائیداد، باغات، کھیتیاں وہ الگ، جو غلام باندیاں ہیں وہ الگ، جو مویشی جانور ہیں وہ الگ. صرف سونا چاندی اتنا تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کو وراثت میں تقسیم کیا گیا ورثہ کے درمیان تو کدال سے توڑ توڑ کر دیا گیا تھا. اتنا زیادہ سونا چاندی تھا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے دیے ہوئے مال بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے. لیکن انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع نہیں کیا. ضائع ہم لوگ شادی بیاہ میں مال پانی کی طرح بہاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. منگنی میں، ہمارے یہاں منگنی میں لاکھوں کی تعداد میں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. منگنی میں، شادی بیاہ میں، ڈیکوریشن میں لاکھوں کی تعداد میں روپیہ ہم پانی کی طرح بہا دیتے ہیں. حالانکہ کم سے کم انداز میں بھی منگنی ہو سکتی ہے، ولیمہ ہو سکتا ہے، شادی بیاہ ہو سکتی ہے، دلہن کی رخصتی ہو سکتی ہے. شادی بیاہ مال خرچ کرنے کا میدان نہیں ہو. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ شادی بیاہ یہ مال خرچ کرنے کا میدان نہیں ہے. بچوں کی تعلیم پر مال خرچ کرو، بچوں کی بزنس اور تجارت میں لگانے کے لیے مال خرچ کرو، دینی درسگاہوں کے ترقی دینے کے لیے مال خرچ کرو، جو مسلمان بے دین ہیں ان کو دیندار بنانے میں مال خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو. شادی بیاہ میں مال خرچ مت کرو. کم سے کم خرچ میں بھی شادی ہو سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ بنائے تھے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ایک خیر ہے، بھلائی ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے. جب اللہ دے تو اس کو ضائع مت کرو. ہم کو بھی اللہ اگر 2 پیسہ دے تو اس کو ضائع مت کرنا، یاد رکھنا. اس کو جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. ہم کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت جو مال کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کو صحیح جگہ لگائیں اور مال حلال طریقے سے حاصل کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جسم حرام مال کھا کھا کے پلا بڑا ہے وہ جہنم ہی کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہمارے جسم میں، ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ جانا چاہیے، حرام نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اہم شعبہ ہے حلال روزی کمانا، حلال لقمہ استعمال کرنا. حرام طریقے سے مال اگر ہم کما رہے ہیں تو یاد رکھو یہ اگر صدقہ بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوگا، نیکی میں بھی لگاؤ گے تو قبول نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ چھوڑ کر جائیں گے، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہم انتقال کر کے یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو اس وقت اپنے بچوں کے لیے جہنم کے انگارے چھوڑ کر جائیں گے. آج لوگ شیر مال مارکیٹ میں شیر حاصل کرنے کے چکر میں دیوانے ہو گئے ہیں.
کس طریقے سے شیئر حاصل کرنا حلال ہے، کس طریقے سے شیئر حاصل کرنا حرام ہے، اس کو بھی جاننے کی کوئی توفیق نہیں. ابے کا ہم مالی کر رہے ہیں، لگا دے بیٹا، ہر مہینہ تو کہ اتنا ملتے رہیے. یہ سوچ ہو گئی ہے. کیسے بھی ہو مال گھسیٹو، کیسے بھی ہو مال کماؤ، حلال طریقے سے حرام طریقے سے، کوئی تمیز نہیں رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مال کمائے گا، وہ احساس نہیں کرے گا، فکر نہیں کرے گا کہ حلال طریقے سے میں نے حاصل کیا ہے کہ حرام طریقے سے. سود کی بنیاد پر ہماری عورتوں کے پاس غیر مسلم عورتیں آتی ہیں، غیر مسلم مرد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپا یہ 20,000 لے لو، یہ 40,000 لے لو، یہ 50,000 لے لو، تمہارے بچے کی شادی ہونی ہے، تمہارے بچے کو تعلیم میں پیسے لگیں گے، تم کو گھر بنانا اس میں پیسے لگیں گے، لے لو، صرف 2% دینا ہے، بس 2% بس، زیادہ نہیں ہے. اب وہ لے لیتے ہیں بیچارے اور پھر اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو ہماری مستورات کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، ہماری مستورات کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک نوجوان مجھ سے آ کر کہنے لگا، مولانا آج کی بات نہیں ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، مولانا میرے اوپر 3 لاکھ کا قرضہ ہے، کچھ کرو نا. میں نے کہا کتنا کیا جائے، آپ کو 1,000 2,000 5,000 10,000 دیں گے، اور کیا دیں گے؟ بولے 3 لاکھ کا قرضہ دینا ہے، 3 لاکھ کا. میں نے کہا کہ دیکھو مسلمان جو مالدار ہیں ان سے آپ تھوڑا سا بول کر دیکھو. تو بولے تو بہت مشکل سے ان کے پاس 10,000 روپے جمع ہوا. مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا 3 لاکھ قرضہ ادا کرنا اور 10,000 مجھ کو صرف زکوٰۃ اور صدقے میں ملا ہے، کیسے میں ادا کروں گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا 3 لاکھ تم پر قرضہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، تم بظاہر کوئی بہت زیادہ شاندار کپڑا پہننے والے، بہت کار پہ گھومنے والے بھی تو نظر نہیں آتے، وہی سائیکل کھجر چلتے رہتے، پھر تم 3 لاکھ کیسے مقروض ہو گئے؟ تو کہا مولانا میں نے قرضہ نہیں لیا، میری گھر کی عورتوں نے، وہ کچھ عورتوں کے بہکاوے میں آ کر قرضہ لینا شروع کیا اور اس کو ادا نہیں کیے، وہ سود پر سود بڑھتے 3 لاکھ ہو گئے. ہمارے گھروں کی چہار دیواری میں عورتیں لا علمی میں مقروض ہوتی ہیں، ادا نہیں کر پاتی. کتنے ایسے مسلمان میں آپ کو بتا دوں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور سود کی بنیاد پر قرض لیے. قرآن کریم میں سود کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر سودی کاروبار بند نہیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سود کا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن انجام اس کا تباہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سود کی آیت حرمت کی نازل ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا. ہمارے خاندان میں میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بزنس مین ہے، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، وہ لوگوں کو قرض دیتے رہے ہیں سود کی بنیاد پر. میں اپنے چچا کی جانب سے سارے سود کو معاف کرتا ہوں، اصل رقم ان کی تم لوگ ادا کرو بس کافی ہے. سود حرام ہے، اب سود کی بنیاد پر کاروبار نہیں چلے گا. سیرت پاک کا اہم جز ہے حلال طریقے سے کماؤ، حلال لقمہ حاصل کرو. حرام طریقے سے کماؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بد دعا لگے گی، اور قرآن کریم میں جو تباہی و بربادی کی ایک وعید سنائی گئی اس کے بھی شکار ہو جاؤ. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، چوری کا مال بھی خرید لیں گے، بیچ ڈالیں گے، دیکھیں گے مال اچھا نہیں ہے، دھوکہ دے کے اس کو قسم کھا کے کیسے اسے کر کے بیچ ڈالیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ میں جا کر فرمایا تھا کہ بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں جو ہم کو دھوکہ دے گا ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. آج کتنے ایسے کاروبار کرنے والے مسلمان ہیں، کاروباری ہیں جو دھوکہ دے کر کاروبار کر رہے ہیں. زمین بیچ دیے، اس کو بھی سب سے پیسہ لے لیے. زمین بولے 50x50 پیسہ لے لیے، نقشہ بھی دے دیے. جب وہ گئے لینے کے لیے تو معلوم ہوا 40x40 ہے، 45x40 ہے، 48x50 ہے، 50x50 ہے ہی نہیں. کیا ہو تم تو بولے تو 50x50، ارے تو 2-4 فٹ ادھر ادھر ہو جاتا نا ہو. کاروبار میں حلال طریقے سے کام کرو،
حرام طریقے سے بالکل مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث نہیں سنی ہے اور میں اپنے من سے بیان کر رہا ہوں تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ اپنے خلاف بد دعا کی، فرمایا میں نے خود اپنے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے 10 درہم کے کپڑے کو پہن کر، 10 درہم کا کپڑا ہے، اس میں 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 9 درہم کے حلال پیسے والا کپڑا صرف 1 درہم کے حرام پیسے والا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ حرام طریقے سے مال مت کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ۔ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اپنے بچوں کو پیٹ میں مت داخل کرو، حلال طریقہ اپنے پیٹ میں اپنے بچوں کو پیٹ میں داخل کرو۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، زکوٰۃ اور صدقے کا ڈھیر لگا ہوا کھجوروں کا، سارے مسلمان بیٹھے ہوئے مجلس ہے، آپ کے محبوب نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے آتے ہیں، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، دیکھتے ہیں کھجور ہے، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ بچوں کا تو مزاج ہی ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر جھپٹا مارتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا نواسا، میرا محبوب نواسا، میری آنکھوں کا تارا نواسا، میرے لیے گلاب کے پھول کی طرح خوشبودار نواسا زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال کھا رہا ہے، اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا اور کھا رہا ہے۔ آگے بڑھے آپ، اس بچے کو بچہ سمجھ کر آپ نے طرح نہیں دی، چھوڑ نہیں دیا، آگے بڑھے، اس بچے کے منہ میں ہاتھ ڈال کر وہ زکوٰۃ اور صدقے کی کھجور باہر نکالی، اس کو کھانے نہیں دیا، اور فرمایا مننے یہ صدقے اور زکوٰۃ کا مال غریبوں کے لیے حلال ہے، اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ حرام طریقے سے پوری زندگی مال کماتے رہتے ہیں، ان کے بچے حرام طریقے سے زندگی بھر مال کماتے رہتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے آس پاس خوب شان بان سے وہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق رسول ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، محبت رسول ہماری بہت قیمتی پونجی ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے گا، اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ قبر میں ہم سے جو سوالات ہوں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی اور رسول کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس میں ایک سوال ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے۔ اگر واقعی عاشق رسول ہیں، اگر واقعی ایمان والے ہیں تو کہہ دیں گے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہمارے پاس سچا دین لے کر اللہ کا لائے ہیں، ہم نے اسے قبول کیا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر عشق رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو جواب نہیں دے سکیں گے، ہائے ہائے کہتے رہ جائیں گے، لا ادری کہتے رہ جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عشق رسول یقیناً بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن عشق رسول کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے ماں باپ سے، اس کے بال بچوں سے، اس کے اپنی ذات سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یہ محبت ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک تمہاری خواہشات، تمہارے سوچنے سمجھنے کا انداز اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہوں۔ یہ ہے اطاعت رسول، محبت رسول، عشق رسول اور اطاعت رسول، اتباع رسول، دونوں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دونوں کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔
اگر ہم صرف محبت ہی محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے اور اطاعت اور اتباع نہیں ہوگی تو ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے. ایک صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پی کر گلی میں ڈول رہے تھے. ان کو پکڑ کر لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو شراب کے نشے میں. آپ نے کہا مارو اس کو. کسی نے ہاتھ سے مارا، کسی نے لکڑے کے کپڑے کا سونٹا بنا کے مارا، کسی نے کھجور کی شاخ لا کر مارا، کسی نے جوتے سے مارا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو ذرا سا زبان سے بھی تنبیہ کرو، زبان سے بھی ڈانٹو. تو کسی صحابی نے کہا بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو شراب پیتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تجھ کو لایا گیا اور مارا گیا ہے، ابھی تک تو شراب چھوڑا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اس میں سے ایک مسلمان نے کہہ دیا اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر دے. تو حضور نے فرمایا نہیں، تم اس کو ڈانٹ رہے ہو، زبان سے چل جائے گا، لیکن اس کو بددعا مت دو، اس کو بددعا مت دو. اس کو یہ مت کہو کہ اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر دے، تجھے تباہ و برباد کر دے، بددعا مت دو. آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شخص جو شراب کے نشے میں اس وقت تم کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. لیکن صرف وہ محبت ہی تھی، اطاعت کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار نشے کی حالت میں لائے جاتے تھے، مار کھاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت رسول تو ہونا ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول بھی ہونی چاہیے. اگر محبت رسول ہے اور اطاعت رسول نہیں ہے تو گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے رہیں گے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی سزاؤں سے ہم بچ نہیں سکیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ چند معمولی سیرت پاک کے گوشے تھے. سیرت پاک کا عنوان اتنا وسیع عنوان ہے کہ ایک رات نہیں، پورا ایک مہینہ بھی ناکافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اتنے شعبے ہیں، اور ایسے روشن روشن خوشبودار شعبے ہیں کہ ان کو احاطہ کرنا ایک رات میں ناممکن ہے. جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ ہمیں محبت رسول، عشق رسول اور اطاعت رسول، اتباع رسول بھی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم کو حلال روزی خوب وسعت و برکت والی عطا فرمائے. اللہ ہم کو دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، ہمارے بچوں کو بھی خوب عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کا ہمارا ایمان محفوظ رکھے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا